اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ تشروی اختیار کی و بے رخی برتی جب ان کے پاس اندھا آ گیا، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ آپ کی تعلیم سے سدھر جائے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پر دھیان دے، آپ کی نصیحت اس کے لیے مفید ثابت ہو۔ یہاں سے سورہ عبس شروع ہو رہی ہے، 42 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ یہاں سے ساری صورتوں میں ایک ہی رکوع آئے گا۔ اس میں اس کے شان نزول کے بارے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے بڑے سردار شریک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ آمد ناگوار ہوئی اور آپ نے ان سے بے رخی برتی۔ اس واقعے پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے موضوع بحث تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں دی اور ان سے بے رخی برتی، اور وہ جو سرمایہ دار جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، جس میں بڑے بڑے دشمنان اسلام شریک تھے، جیسے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر بہت سے سرداران قریش تھے، ان کی طرف توجہ دی تو اس پر شاید آپ پر عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر غور سے پوری صورت کو اگر پڑھا جائے تو اور غور و فکر کیا جائے اس میں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ وہ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے اوپر ہوا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو انہیں رد کر دیا، حقیر سمجھ کر۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح بات کی تبلیغ فرمائی سب سے پہلے، اور اس غلطی کی طرف توجہ دلائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں جس کو اختیار کیا ہوا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نابینا صحابی کے تعلق سے بے رخی برتے، اور جو سردار تھے مکے کے ان سے ان کی طرف توجہ دیے، تو یہ اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ نابینا صحابی یعنی حقیر ہیں اور وہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ بڑے معزز ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے پاس یعنی معاذ اللہ کوئی کچقلقی ہو اور کسی کے بارے میں آپ اس طریقے کا جو ہے کہ سوچ رکھتے ہو۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ یعنی عام طور پر کوئی داعی جب اپنے دعوت کا کام شروع کرتا ہے تو فطری طور پر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے قبیلے کے جو بااثر لوگ ہیں وہ ان کے سامنے میں اگر اپنی بات کو پیش کروں تو زیادہ ممکن ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس میں بہت سے لوگوں کے تک پھیلا دیں۔ اس کے برخلاف اگر جو کمزور قسم کے جو معذور قسم کے جو لوگ ہیں اگر ان کے پاس یہ بات پہلے جاتی ہے تو اس سے زیادہ فائدے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی، حالانکہ آپ کے پاس حد سے زیادہ اخلاص اور دعوت کے کام کو آگے پھیلانا اور دین حق کو یعنی آگے بڑھانے کے سلسلے ہی میں آپ نے بڑی خلوص کے ساتھ اس طریقہ کار کو اختیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے آپ کو ناپسند فرمایا اور اس کی اصلاح فرما دی، اور صحیح طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ
جو یعنی دعوت کی طرف آتا ہے اور یعنی حق کا طالب ہے، ہدایت کا طالب ہے، وہ زیادہ اہم ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ لنگڑا لولا ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے وہ کسی طریقے کا کمزور ہو، یعنی اس کے مقابلے میں جو یعنی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور اس کو رد کرتا ہے، تو ایسا آدمی چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو معاشرے میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کی دعوت کی دینے کے سلسلے میں۔ تو لہٰذا اس بات کا آپ زیادہ لحاظ کریں۔ یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ وہ شخص اہم نہیں ہو سکتا جو اس سے بے نیاز ہے، جو یعنی حق کو طلب کرنا نہیں چاہتا، حق کا طالب نہیں ہے، وہ جو ہے اس بات کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے جو شروع کی ہے عبس وتولی کا جو بات بتائی کہ ان جاءہ الاعمی، اس میں متکلم حاضر ہے نہیں ہے بلکہ غائب کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شمار کیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ کا اکرام اس میں ملحوظ رکھتے ہوئے اس انداز میں بات شروع کی گئی ہے جیسا کہ کسی نے یہ کیا ہے۔ یہ آپ کی شائن شان نہیں ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ایسا بتانا مقصود ہے اس میں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، جب ان کے پاس ایک اندھا آیا، پھر راست خطاب کیا گیا اس کے بعد کی آیتوں میں، آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ آپ کی تعلیم سے سدھر جائے اور اس کو جو ہے نصیحت مل جائے۔ اس طریقے سے آپ کو خطاب کیا گیا اور یہ بات بتا دی گئی، اور یہ بات واضح کی گئی آگے کی آیتوں میں کہ اما من استغنی فانت لہ تصدی کہہ کر، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، یعنی الہی تعلیمات پر توجہ دینے کے لیے آمدہ نہیں ہے اور اس کے لیے آتا نہیں ہے اور آپ کی مجلس میں جو ہے اپنی برتری ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جو آپ سے بے رخی برتتا ہے آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور جو آپ کے پاس شوق سے بھاگ بھاگ کر آتا ہے آپ اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہدایت دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ جو لوگ یعنی جو ایمان ہی میں نہیں آئے تھے، ان کا کفر کی وجہ سے جو جرم تھا وہ بڑا شدید جرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ ایمان میں آ جائیں، وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ان کا جرم بڑا شدید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دو قسم کے بیمار ہوتے ہیں، کہ ایک بیمار جیسا کہ ہیضے کا بیمار ہے اور دوسرا ایک زکام کا مرض ہے اس کو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہیضے کا بیمار ہے اس کا علاج پہلے کیا جانا چاہیے بنسبت اس کے جو زکام کا بیمار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر جس کو بڑی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیماری کا علاج کروانے کا خواہشمند نہیں ہے اور انہیں بیماری کے علاج کے لیے طبیب کے پاس نہیں آنا چاہتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو کم بیمار ہے اس کا علاج پہلے کیا جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا علاج ہو۔ تو یہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ جو لوگ کفر میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جرم بڑا شدید ہے، اس لیے کہ وہ اگر اسلام میں آ جائیں تو وہ جو ہے اچھے ہو جائیں گے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ آنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس کے خواہشمند ہی نہیں ہیں، وہ بے اعتنائی برتتے ہیں آپ سے اور طالب حق نہیں ہیں، ہدایت کے طالب نہیں ہیں، تو پھر ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ کے پاس بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، جو آپ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، آپ بھی ان کی طرف توجہ دیجیے۔ اس میں اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس گفتگو میں مصروف تھے، کیا کام میں مشغول تھے، وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے نابینا ہونے کی وجہ سے، اس لیے مجلس کے آداب کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا اور آپ کو پکار کر کہنے لگے، یعنی آوازیں دینے لگے بار بار۔ ابن کثیر میں یہ بات روایت آتی ہے کہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار آوازیں دی اور پھر ایک آیت کے پڑھوانے کے سلسلے میں آپ کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ اس کو مجھے پڑھائیے، اور اس کے جواب کے سلسلے میں آپ اصرار کرنے لگے کہ فوری مجھے جواب دیجیے۔ یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی کہ آپ کی خدمت میں آ کر اس طریقے کا طرز عمل اختیار کیا گیا، اور پھر وہ ایک چھوٹا سا سوال تھا
اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، وہ ہمیشہ حاضر باش رہنے والوں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آپ کے اپنے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے، ان کو اگر بعد میں بھی جواب دے دیا جائے گا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹال دیا اور ان سے تھوڑی سی بے رخی برتی۔ جبکہ دوسرے لوگ جو کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ہمیشہ حاضر نہیں ہوتے تھے، وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے، گفتگو کی جا رہی تھی اور امید تھی کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا اور بتایا کہ یہ آپ کا جو اجتہاد ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے جو ہے سوال کرنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو فائدہ تو ہونا یقینی ہے، لیکن جو لوگ آپ سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، بے اعتنائی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، مغرورانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ضد اور ہردرمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اگر آپ جواب دے بھی دیں تو ضروری نہیں کہ ان کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی، اور اس میں اس انداز سے بات کی گئی کہ جیسا کہ یہ آپ کی شائن نشان نہیں تھا، آپ نے جو رویہ اختیار کیا، اور پھر آپ کو سمجھا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ اندھا آپ کے پاس جو آیا ہے کہ اگر آپ اس کی تعلیم کر دیتے، آپ اس کے سوال کا جواب دے دیتے تو شاید کہ وہ سدھر جائے اور شاید کہ اس کی فکر و عمل کی گندگیوں سے وہ پاک ہو جائے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اما من استغنا، لیکن جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح فرما دیا کہ دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بیک وقت تھے۔ ایک تو یہ کام تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کا کام کیا جائے، اس کی طرف توجہ کی جائے، اور دوسرا کام، اہم کام یہ تھا کہ غیر مسلموں کو ہدایت کی طرف توجہ دی جائے۔ تو یہ دونوں کاموں میں سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلا کام ہے وہ زیادہ اہم اور مقدم ہے دوسرے کام کے مقابلے میں، کیونکہ جو شخص پہلے سے مسلمان ہو چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو چکا ہے، اس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ کام کو چھوڑ کر جو اللہ کا باغی اور غدار ہے اس کے پیچھے پڑ جانا، جو اللہ آپ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، آپ سے جو ہے یعنی ایسے معاندانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتا، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیے جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ پہلے کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ جو لوگ ہیں جو آپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں، وہ ہدایت کے طالب نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کی اوپر بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں، اگر وہ اسلام نہ بھی لائیں تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اس کا جو ہے الزام نہیں آئے گا۔ آپ کے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی طرف زیادہ آپ توجہ دیجئے۔ اس میں اس بات کو جو ہے واضح کر دیا گیا کہ وما علیک اللہ یزکا، اگر وہ نہ سدھریں اور اپنے آپ کو پاک نہ کریں تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو خود طلب حق میں دوڑا آپ کی خدمت میں آئے اور وہ ڈر بھی رہا ہو، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ یعنی جو شخص اسلام میں آ چکا ہے اور جو سیکھنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر بنتی ہے کہ آپ اس سے بے رخی نہ برتیں بلکہ آپ اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ بے پرواہی برتتے ہیں، جو خدا سے نہیں ڈرتے اور جو ہے اپنے آپ میں مگن ہیں اور مست ہیں، ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں، ایسی کمتر نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے جا کر اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ کیسے نہ کیسے اس کو قبول کر لیں، بلکہ یہ آپ کی شان بھی نہیں ہے کہ آپ اس انداز سے ان لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں، جیسا کہ ان کو اس
اس سے غلط فہمی ہو جائے کہ آپ کی کوئی ضرورت ان میں اٹکی ہوئی ہو اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسے بھی اسلام لے آئیں، اور اگر نہیں لے آئیں گے تو آپ کا جو کام ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، یہ غلط فہمی ان کے دل سے نکال دیجیے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اگر حق کو پسند نہیں کرتے تو حق بھی ان کو پسند نہیں کرتا، اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کچھ اچھے بن جائیں، کیونکہ اگر وہ نہیں سدھرنا چاہتے، وہ اگر ہدایت کے طالب نہیں ہے تو ان کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ جو ہدایت کے طالب ہیں ان کی فکر کیجیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔